بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF نے تاکید کی ہے کہ ٹیکس کی چوری روکنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھایا جائے۔ رپورٹوں میں پاکستان کی وزارت خزانہ کے ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ IMF نے ٹیکس چوری پر جرمانہ 5 لاکھ سے بڑھا کر 50 لاکھ کر دینے اور جرمانے کے ساتھ ہی فوجداری مقدمہ درج کرنے کی تجویز بھی پیش کی ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے بدھ کو اشوکا یونیورسٹی کے پروفیسر علی خان محمود آباد کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی ہے۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ پروفیسر علی خان محمود آباد کے اظہار رائے کے آئینی حق پر کوئی قدغن نہیں ہے، تاہم مقدمے سے متعلق کسی بھی قسم کا تبصرہ کرنے سے پرہیز کریں۔ سپریم کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے کہا ہے کہ چونکہ معاملہ حساس ہے، اس لیے وہ سوشل میڈیا یا کسی بھی پلیٹ فارم پر اس کے بارے میں کچھ بھی بولنے اور لکھنے سے پرہیز کریں۔ واضح رہے کہ پروفیسر علی خان محمود آباد کے خلاف آپریشن سندور سے متعلق ان کی ایک پوسٹ کے بعد مبینہ اشتعال انگیز مواد شیئر کرنے کے الزام میں 2 FIR درج کرائی گئی تھیں، جس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ بعد میں سپریم کورٹ نے انہیں عبوری ضمانت دے دی تھی۔ ادھر آپریشن سندور کے حوالے سے ریاست مدھیہ پردیش کے وزیر وجے شاہ کے متنازعہ بیان پر سپریم کورٹ کی ہدایت پر تشکیل دی گئی خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے اپنی ابتدائی رپورٹ عدالت عظمیٰ میں جمع کرا دی ہے۔ وجے شاہ نے ایک تقریر میں آپریشن سندور کی کمانڈر کرنل صوفیہ قریشی کو پہلگام دہشت گردانہ حملہ کرنے والوں کی بہن کہا تھا۔ روسی حکام نے اعلان کیا ہے کہ روس کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے مختلف علاقوں میں یوکرین کے 100 سے زیادہ ڈرون طیاروں کو مار گرایا ہے۔ روسی حکام کے مطابق روس کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے روس کی طرف بڑھنے والے درجنوں یوکرینی ڈرون طیاروں کو نشانہ بنایا اور انہیں مار گرایا۔ یوکرین ان ڈرون طیاروں سے روس کے مختلف علاقوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ روس نے گزشتہ ہفتے یوکرین کے مختلف علاقوں پر ڈرون حملے کیے تھے۔ ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانین کا کہنا ہے کہ ماسکو کی طرف بڑھنے والے 27 یوکرینی ڈرون طیاروں کو روسی فوج نے مار گرایا۔ بریانسک کی مقامی انتظامیہ کے سربراہ نے بھی کہا ہے کہ یوکرین کے ڈرون حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ ایک مکان اور 6 گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اسپیس ایکس کی اسٹار شپ فلائٹ 9 پرواز کے 30 منٹ کے بعد تباہ ہو گئی۔ ایلون مسک کی خلائی کمپنی اسپیس ایکس کی نئی تجرباتی پرواز اسٹار شپ 9 خلا میں پرواز کے 30 منٹ کے بعد اپنا کنٹرول کھو بیٹھی اور فضا میں واپس آتے ہی تباہ ہو گئی۔ بتایا گیا ہے کہ راکٹ میں ایندھن کی لیکیج کے باعث خلا میں گھومنے کا عمل بے قابو ہو گیا، جس کے بعد اسے غیر متوقع تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایلون مسک کی کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ ایک تجرباتی مشن تھا جو ناکامی سے دوچار ہوا۔ صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ میں رہائشی مکانات کو نشانہ بنائے جانے اور بمباری اور گولہ باری کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے، جس میں آج بھی 10 فلسطینی عام شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوج نے غزہ میں الصفتاوی نامی علاقے میں فلسطینی صحافی اسامہ العربید کے مکان پر بمباری کی اور اس بمباری میں 10 فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ غزہ میں دیر البلح میں بھی صہیونی جارحیت میں متعدد فلسطینی عام شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ رفح کے مغرب میں بھی العلم چوک کے اطراف کے علاقے صہیونی حملوں کا نشانہ بنے ہیں۔ خان یونس کے جنوب مشرق میں واقع معن علاقے پر بھی صہیونی بمباری ہوئی ہے۔ غاصب صہیونی فوج نے غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کی عمارتوں کو دھماکوں سے بھی تباہ کیا۔ جنگ غزہ کے خلاف پورے مقبوضہ فلسطین میں مظاہروں کی خبر ہے۔ ایک مظاہرہ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے گھر کے سامنے بھی کیا گیا ہے۔
میڈیا رپورٹوں کے مطابق بڑی تعداد میں صہیونیوں نے نیتن یاہو کے گھر کے سامنے اجتماع کیا۔ مظاہرین نے جنگ غزہ بند کرنے اور صہیونی جنگی قیدیوں کو واپس لانے کا مطالبہ کیا۔ میڈیا ذرائع کے مطابق تل ابیب کی مرکزی سڑکوں پر بھی بڑی تعداد میں صہیونیوں نے تل ابیب حکومت کے خلاف مظاہرہ اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی طرح مرکزی مقبوضہ فلسطین کے قصبے رہوفوت کے قریب بھی سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے نیتن یاہو کے خلاف مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کے ہاتھوں میں ایسے بینر تھے جن پر جنگی قیدیوں کو آزاد کرانے کے مطالبات درج تھے۔ صہیونی پارلیمنٹ کے سامنے بھی بڑی تعداد میں جنگی قیدیوں کے لواحقین نے اجتماع اور قیدیوں کے تبادلے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے نیتن یاہو کی کابینہ کی مخالفت میں نعرے بازی بھی کی۔ اس موقع پر صہیونی جنگی قیدیوں کے لواحقین نے کہا کہ اگر ہم نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا تو مستقبل دردناک ہوگا۔ اسی طرح کا مظاہرہ تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کے سامنے بھی کیا گیا، جس میں جنگی قیدیوں کے لواحقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دوسری طرف صہیونی حکومت کے سینکڑوں حاضر سروس اور ریزرو فوجیوں نے ایک تومار پر دستخط کر کے غزہ کی جنگ بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان صہیونی فوجیوں نے اسرائیلی فوج کی کمان سے کہا ہے کہ غزہ کی جنگ سیاسی ہے، یہ اسرائیل کی سلامتی کی جنگ نہیں ہے، بنابراین اس جنگ میں حصہ لینے کا اخلاقی جواز نہیں ہے۔ اس تومار پر اسرائیلی فوج کے 1200 حاضر سروس افسران اور ریزرو فوجیوں نے دستخط کیے ہیں اور جنگ غزہ فوری طور پر بند کر دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جنگ غزہ کے خلاف پورے مقبوضہ فلسطین میں مظاہروں کی خبر ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق بڑی تعداد میں صہیونیوں نے مقبوضہ فلسطین میں مظاہرہ کیا ہے اور نیتن یاہو کے خلاف نعرے بازی بھی کی ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق مقبوضہ فلسطین کی اہم سڑکوں پر بھی بڑی تعداد میں صہیونیوں نے تل ابیب حکومت کے خلاف مظاہرہ کر کے جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF نے پاکستان سے آئندہ بجٹ میں ٹیکس کے حوالے سے سخت اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق IMF نے حکومت پاکستان سے کہا ہے کہ ٹیکس وصولی میں سختی برتی جائے اور نادہندگان کے خلاف مزید سخت اقدامات کیے جائیں۔ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرائے القدس نے غزہ کے مشرق میں واقع شجاعیہ کے علاقے میں صہیونی فوجی ٹھکانے کو جوابی حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرائے القدس نے شجاعیہ میں ایک مکان کو تباہ کر دیا جہاں صہیونی فوجی روپوش تھے۔ اس کارروائی میں کئی صہیونی فوجیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبر ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرائے القدس نے اس مکان پر کئی بم پھینکے۔ ایک صہیونی سائٹ نے سوشل میڈیا پر اعتراف کیا ہے کہ ایک عمارت پر فلسطینیوں کے راکٹ حملے میں 2 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے ہیں جنہیں اسپتال بھیج دیا گیا۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے بھی پریس ذرائع نے غزہ میں صہیونیوں کے خلاف استقامت کی جانب سے کی جانے والی کارروائی کی رپورٹ دی ہے جس میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ بیت لاہیہ کے مغرب میں بھی تحریک استقامت کے جوانوں نے صہیونی فوجیوں کو نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد صہیونی ہیلی کاپٹروں نے ہلاک اور زخمی صہیونی فوجیوں کو مقبوضہ فلسطین کے اسپتالوں میں منتقل کیا۔